بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم آپ تمام تر دیکھنے والوں کو میں آج 16ویں روزے کی اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن میں کہتی ہوں خوش آمدید۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے آخرت پہ، اور ہمیں بچپن سے ہی سزا اور جزا کے جو کانسیپٹ ہے اس سے بھی متعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ زندگی جو کہ 4 روز کی ہے، اس میں ہی بتایا جاتا ہے اگر آپ زندگی میں اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وچ از دا الٹیمیٹ لائف، جس میں ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ اور اکثر ساتھ میں ہم یہ بات کرتے ہیں جب بچہ پہ گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک دعا جو بچوں کے لیے حوالے سے کی جاتی ہے وہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا ہمارے لیے۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ ہے، اور ساتھ میں ایسے کون سے اعمال ہے جو کہ میں آخرت میں جو اگلی لائف ہے وچ از دا الٹیمیٹ لائف، اس میں ہمیں بینیفٹس دے گی۔ جی بہت شکریہ مدیہ۔ ناظرین، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب بندہ مومن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ محتاج ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ اس کو کسی طرح سے ہم ثواب پہنچا سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو کسی کے یہاں سے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ جاری رہتے ہیں اور ان کا ثواب اس مردے تو یا اس مرحوم تک پہنچتا رہتا ہے، جس میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے علم نافع، کسی کو اس نے علم سکھا دیا، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اولاد صالحہ، یعنی اپنی اولاد کی اس نے اس طرح تربیت کی اور ایسے پرورش کی کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی اولاد اپنی اس ڈگر پر قائم رہی اور اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کھلا رہے اور وہ جو ہے وہ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ آپ کو ملتی رہے، تو یہ جو 3 چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ بالکل جی، کیونکہ انٹینشنز آپ کی بس اچھی ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، پھر وہاں پہ جو بھی کرنسی چلتی ہو وہاں پہ وہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ جواد حسین عابدی صاحب موجود ہے، بہت عرصے بعد کیونکہ جواد بھائی آ جائیں تو علامہ جواد حسین عابدی صاحب موجود ہے، ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم موجود ہے۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور سب سے پہلے تو بہت عرصے کے بعد کیونکہ جواد بھائی بھی اور نور بھائی بھی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو خوش آمدید آپ کو اسپیشلی۔ اور جواد بھائی، پہلا آپ سے سوال یہی ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے کہ انٹرو میں آپ نے اور زبیر بھائی نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ جو بھی اعمال ہم دنیا میں انجام دیتے نا، ان کی جو پرچھائی ہے یا جو ان کی یوں کہیے اثر ہے، اس کے آخرت میں باقی رہنے کو، نیک اعمال کے اثر کے باقی رہنے کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو ایصال ثواب کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا اسی کو مکافات عمل بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، یا اسی کو دیگر آپ تعبیرات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو عمل بھی دنیا میں انجام دیا جا رہا ہے اس کا اچھا اثر ہو یا برا، وہ ملنا آخرت میں ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سے مراد یہ کہ جو بھی آپ یہاں انجام دے رہے ہیں وہ آخر میں آپ کو ضرور نظر آنا ہے۔ ایک مقام پہ قرآن مجید میں آیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اندازہ لگائیے، جو پروردگار خیر کے بھی ذرے کو محفوظ کرنے والا ہو اور برائی کے بھی ذرے کو محفوظ کرنے والا ہو، تو اگر ہم صدقہ جاریہ قصد کی نیت سے، ارادے کی نیت سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کا اجر جزیل حاصل کرنے کے لیے اگر کریں گے تو خدا بند متعال اس سے ہمیں محروم کیوں کرے گا؟ چنانچہ بنیادی طور پہ جیسے کہ خود حدیث کا مفہوم بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ حدیث مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کو صراحت کے ساتھ صدقہ جاریہ کا ہے جن کا اجر اور جن کا سایہ کنٹینیو رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کوئی ایسا نافع کام کر جائیں، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو یا فلاح و بہبود کے حوالے سے، جیسے اس کی مثالیں سابقہ زمانوں میں کنویں وغیرہ کی دی جاتی تھیں، آج بھی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، آپ ایک چیریٹی ہاسپٹل ایسا بنا دیں جو ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہاسپٹل ہو جہاں پر عامت المسلمین جو افورڈ نہیں کر سکتے بہت زیادہ ایکسپینسو میڈیکیشنز، تو ان کو وہاں پہ وہ اسی طریقے سے کوئی ایسا علمی اثر، کوئی ایسا مدرسہ کہ جہاں پر بنیادی قرأت قرآن، بنیادی تعلیم بالغان جو ہر واجب مرد اور عورت کو سیکھنا ضروری ہے، یا پھر کوئی ایسی کسی یتیم کی کفالت کر دیں کہ وہ جب تک آگے نیک اعمال کرے گا۔ اور تیسری چیز پھر اولاد صالحہ، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ الولد سر ابیہ، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ چھوڑنے سے پہلے خود ہمیں زندگی میں وہ کام کرنے پڑیں گے۔ اولاد کو صالح تربیت دیں گے تو وہ صدقہ جاریہ بنے گی نا۔ اگر اولاد کے پلے ہی دنیا کا دین کا کوئی علم نہیں دیا، اسے ڈگری ساری دلا دی آپ نے، لیکن دین کا اسے دال بھی نہیں پتا، اسلامیات کی الف نہیں پتا، قرآن کے قاف سے واقف نہیں ہے، تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کما حق ہمارے لیے سال ثواب کا اس کا جاریہ کا سبب نہیں بنے گا. تو ہمارے پاس بہت ساری صورتیں موجود ہیں. دیکھنا یہ کہ کون کیا اویل کر سکتا ہے. اگر کوئی صاحب ثروت ہے دولت کری حاصل کرے. اگر خدا نخواستہ کوئی لاوالا دے, اولاد نہیں ہے, دروازے بند تھوڑی ہوئے ہیں. کوئی علم نافع کر دے, کوئی علمی کام, کوئی علمی اثر, کوئی ایسی معلوماتی کتاب, کوئی حدیث کی کتاب, کوئی اسلامی سبجیکٹ, کوئی لیکچر, کوئی ایسی چیز لکھ دے کہ جس سے لوگ حاصل کریں, منفعت اور فائدہ اٹھائیں, ان کا دین آخرت سمجھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلام کے نام کریں تاکہ ہم بھی زندہ رہیں, ہمارا اچھا کام بھی زندہ رہے. بڑی زبردست بات ٹھیک. تھی. میں چاہوں گا جیسے انہوں نے ابھی بتایا نا کہ اگر صاحب ثروت ہے تو وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے یا کوئی دین کا کام کر سکتا ہے. مفتی صاحب, میں اصل میں ایک پریکٹیکل سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہماری جو ہے وہ بیشتر آبادی ایسی ہے جو کہ ورکنگ کلاس ہے, مزدور ہیں. کوئی بیچارہ گڑھا کھود رہا ہے, کوئی سڑک کھود رہا ہے, کوئی پانی لے کے آ رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی ریڑھی لگا رہا ہے. ان کے پاس نہ تو اتنا مال ہے, نہ وہ بیچارے خود اتنے ویل ورسڈ ہیں, نہ اتنے لٹریٹ ہیں. ان کو نہیں پتا, ان کو جو مسجد میں مولوی صاحب بتا دیتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے علم نافعہ کا کام کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. نہ ان کے پاس دولت ہے کہ وہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیں. زیادہ سے زیادہ وہ اپنی اولاد کی ایک حسن اخلاق کے لیول پر تو تربیت کر سکتے ہیں, لیکن دین کے معاملات خود انہیں نہیں پتا تو وہ کیسے کریں گے. تو ایسے افراد کے لیے تو اگر دنیا سے وہ چلے جائیں گے تو دروازہ تو پھر بند ہو جائے گا. ان کو ذرا آپ بتائیے گا کیسے ایڈریس کریں گے ایسے لوگ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کی رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت, حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں, ربنا اغفر لی, اے اللہ میری بخشش فرما, ولی والدیہ, اور میرے والدین کی بخشش فرما, وللمؤمنین, اور جتنے مومنین ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما, یوم یقوم الحساب, کہ جس دن تو سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا. ایسے لوگ کے جو مزدور طبقہ ہے جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ جن کے پاس علم نہیں ہے اور ان کے پاس اس طرح کی دولت بھی نہیں ہے کہ وہ کنویں کھدوا دیں یا وہ کسی یتیم بچے کی کفالت کر لیں, اسکالرشپ لے لیں, یا پھر وہ مساجد بنوا دیں, اور علم بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ علم نافع والا معاملہ ہو کہ کتابیں لکھ دیں جو بعد میں لوگ پڑھتے رہیں. ان کے لیے سب سے اچھا مشورہ یہ ہے کہ جو علم والے ہیں ان سے دوستی کر لیں, جو اللہ والے ہیں ان سے دوستی کر لیں, جو نیکی کا کام کرتے ہیں ان کے والنٹیئر بن جائیں. اگر دولت نہیں, کم سے کم اللہ نے طاقت تو دی ہے, تاکہ اپنی طاقت, اپنے اعضاء کی طاقت جب آپ اس میں استعمال کریں گے تو قدم سخن اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. آپ کم از کم اس فوج میں نہیں جا سکتے, فوج کے سپاہی تو بن جائیں, فوج کے خدمتگار تو بن جائیں. جس طرح حالت جنگ کے اندر جو اس زمانے میں جو خواتین ہوتی تھیں وہ کم سے کم تیر اٹھا کے دیا کرتی, مال سے نہ صحیح جان سے ہی, جان سے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو علم والے ہیں, جو جن کو اللہ نے معرفت الہی, معرفت رسول جن کے پاس ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ اس کے رسول کی معرفت آئے گی. اور جب اللہ اس کے رسول کی معرفت آئے گی تو زمین کے اندر ہوں تب بھی اس کے ذاکر ہوں گے, زمین کے اندر ہوں تب بھی اس کے ذاکر ہوں گے, کیونکہ جن کی سنگت میں آپ بیٹھتے تھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب نمازی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو مسجد اللہ سے دعا کرتی ہے, پروردگار ہائے وہ ہم سے تیرا وہ نمازی چلا گیا جو تیری عبادت کرتا تھا. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید 13ویں 14ویں 15ویں سپارے کے اندر پڑھیں, ایسے نیک لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں ٹریول کر رہے ہوتے جن کا تعلق اللہ. مفتی صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا بریک کے بعد. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.